السلام علیکم. جہانزیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے. سبین شہباز ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک بہت اہم موضوع ہے جس کے اوپر بات کریں گے، اور وہ موضوع یہ ہے کہ 5 ججز کی جانب سے جو ذاتی حیثیت میں سپریم کورٹ میں وہ 5 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے آئے. انہوں نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر کے خلاف ایک پٹیشن فائل کی. دراصل کچھ انتظامی اقدامات تھے، ان کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا. اب خبر جو رپورٹ ہو رہی ہے وہ یہ ہے جی کہ اس پٹیشن کے اوپر اعتراضات لگائے گئے ہیں. تو ابھی تک جو اعتراضات کی جو کاپی ہے آفیشیل، وہ ابھی منظر عام کے اوپر نہیں آئی. لیکن اس معاملے پہ بہرحال بات کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر رجسٹرار آفس اعتراضات لگا بھی دیتا ہے تو اس کے بعد کا سٹیج کیا ہوگی. ایک کیس کے اوپر یا پٹیشن کے اوپر اعتراضات لگ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ میں کیا ہوتا ہے، آگے یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے، کس طرح سے ان اعتراضات کو ریموو کرنے کے لیے اگلے سٹیپس کیا ہوتے ہیں، اگلے فورمز کیا ہوتے ہیں. اور پھر سب سے اہم بات کہ اگر یہ تمام سٹیپس ججز ان پرسن پیش ہو کر یہاں پر اقدامات اٹھاتے ہیں تو پھر ایسی صورتحال میں جو ان 5 ججز کے سامنے جو عام آدمی کے کیسز ہیں ان کا کیا ہوگا. تو یہ وہ سارے سوالات ہیں جس کے اوپر بات کریں گے. تفصیلات میں جانے سے پہلے ایک آپ سے ریکویسٹ ضرور ہوگی کہ چینل چاہے وہ سبین شہباز کا ہو یا میرا ہو، اس کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو یا اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے. سبین، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ جو رجسٹرار آفس کے اعتراضات ہیں، وہ اعتراضات جو ابھی رپورٹ ہوئے ہیں وہ بنیادی اعتراضات کیا ہیں. یہ ویسے میں نے کلیریفائی کیا ہے کہ ابھی آفیشیلی اعتراضات کی جو کاپی ہے وہ منظر عام کے اوپر نہیں آئی. تو اعتراضات میں کیا کہا کیا گیا ہے جو رپورٹ ہو رہا ہے؟ سر، ابھی کچھ دن پہلے جو ذرائع نے بتایا، جو رپورٹ ہوا ہے وہ یہ رپورٹ ہوا ہے کہ رجسٹرار آفس کی جانب سے 5 ججز کی جو درخواستیں ہیں، صرف وہ درخواستیں جس میں انہوں نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق کے اختیارات کو چیلنج کیا ہے، ان درخواستوں پر اعتراضات لگائے گئے ہیں. اور کچھ اعتراضات کے پوائنٹس ہیں اس میں یہ کہ مفاد عامہ کے کچھ پوائنٹ ججز نے درخواست میں ریز کی ہیں، لیکن کس جگہ پر ان کے بنیادی حقوق متاثر ہو رہے ہیں یہ ریز نہیں کیا گیا. آرٹیکل 184(3) کا کہا گیا کہ متاثر ہو رہا ہے درخواست میں. رجسٹرار آفس یہ کہہ رہا ہے کہ درخواستوں میں یہ بھی کلیریفائی نہیں کیا گیا کہ کس پوائنٹ پر جا کر اور کس طرح سے جا کر ججز کے جو بنیادی حقوق ہیں، آرٹیکل 143 کے تحت جو حقوق ہیں وہ جو ہے وہ ان کے متاثر ہو رہے ہیں. کچھ پوائنٹس ہیں لیکن آپ نے بتایا کہ اس پہ کچھ مزید کلیریفیکیشن آنا باقی ہے. جب تک وہ آئیں گے نہیں تو میرا خیال ہے کہ اس پہ پھر اس طرح سے بات ہو نہیں پائے. اچھا، اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں سبین کہ یہ اگر اعتراضات کی کاپی سامنے آ جاتی ہے اور اعتراضات لگ جاتے ہیں تو ان اعتراضات کو ہٹانے کا پروسیس کیا ہوگا، نمبر 1. نمبر 2، پھر میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ اس کے لیے وقت کتنا لگ سکتا ہے. اور پھر تیسرا موضوع ہمارا جس کے اوپر میں تفصیل سے ذرا بات کروں گا کہ اس سے عام آدمی کے ہائی کورٹ میں کیسز کیسے متاثر ہو سکتے ہیں. ان سب پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک ججمنٹ بتاتا ہوں، اور وہ ججمنٹ ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا تحریر کردہ. جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں بینچ نے ایک فیصلہ دیا، اور اس فیصلے میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ رجسٹرار آفس جو ہے وہ کیونکہ وہ جوڈیشل آفیسر نہیں ہے، اور اس لیے وہ کسی پٹیشن کے اوپر یہ طے نہیں کر سکتا کہ یہ درخواست آرٹیکل 184(3) کے تحت قابل سماعت ہے یا نہیں ہے. یہ جوڈیشل سائٹ کے اوپر عدالت کو سن کر طے کرنا چاہیے. یہ ججمنٹ ایک فیلڈ میں ہے، یہ بات ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے. تو اگر فرض کریں رجسٹرار آفس کے اعتراضات کی جو کاپی ہے وہ اگر منظر عام کے اوپر آ جاتی ہے تو پھر اس صورتحال میں ممکنہ طور کے اوپر یہ 5 ججز جو ہیں یہ دوبارہ آئیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اور دوبارہ کیوں آئیں گے؟ دوبارہ آ کر کیونکہ وہ انہوں نے کوئی وکیل نہیں کیا ہوگا تو وہ ان پرسن ان کو آنا ہے. اب اگر ایڈوکیٹ آن ریکارڈ کے ذریعے کوئی چیز شامل کرنی بھی ہے، ان اعتراضات کو کے خلاف اپیل فائل کرنی بھی ہے تو جج صاحب کے اپنے سگنیچر ضروری ہوتے ہیں. تو اس لیے ان کو ان پرسن آنا پڑے گا. یہاں پہ وہ جو پورا پروسیس ہے وہ ان کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا. وہیں پہ اس پہ جو اعتراضات کے خلاف اپیل ہوگی ممکنہ طور کے اوپر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے اس فیصلے کے اوپر رلائی کیا جائے اور کہا جائے کہ جسٹس منصور علی شاہ یہ کہہ چکے ہیں کہ اوپن سائٹ کے اوپر ہی یہ طے ہو سکتا ہے کہ کوئی پٹیشن آرٹیکل 184(3) کے تحت قابل سماعت ہے یا نہیں ہے. اب آگے کیا کیا پروسیس ہوتا ہے جب بھی کوئی درخواست پہ اعتراض لگتا ہے تو اس پہ پھر یہ ہوتا ہے سبین کہ اعتراضات کے خلاف چیمبر اپیل آتی ہے، اور پھر آفس یا سپریم کورٹ کسی ایک جج کو وہ پٹیشن اور اس کے ساتھ لگے ہوئے اعتراضات ریفر کیے جاتے ہیں.
پھر ایک کاز لسٹ جاری ہوتی ہے. اس کاز لسٹ میں ایک جج صاحب ہوتے ہیں, وہ چیمبر میں بیٹھ کے اس اعتراض جو ہوتا ہے اس کے وکیل کو یا ان پرسن فائل کی گئی درخواست کو سنتے ہیں. باقاعدہ رجسٹرار آفس کے ذریعے کاز لسٹ جاری ہوتی ہے اور چیمبر اپیلیں اس میں فیئرنگ کے لیے فکس ہوتی ہیں. ایک مثال جوڈیشل ہسٹری میں جو ہم نے کیس کور کیا, ایک کیس تھا جس میں ایک درخواست پہ اعتراضات لگ گئے. ان اعتراضات کے خلاف اپیل آ گئی, چیمبر اپیل. وہ چیمبر اپیل قاضی فائز عیسیٰ نے اوپن پروسیڈنگ کی تھی اس کی, اور اپنے چیمبر میں جو ہیئرنگ کی تھی اس میں انہوں نے صحافیوں کو انوائٹ کیا تھا اور کہا تھا کہ آپ آئیں اور دیکھیں کہ ایک چیمبر میں ایک جج جو ہے وہ اعتراضات کو کیسے سنتا ہے اور کیا پروسیجر ہوتا ہے. وہاں پہ بھی یہی سوالات کیے جاتے ہیں جیسے آرگیومنٹس ہوتے ہیں کہ جی آپ کس طرح سے متاثرہ فریق ہیں, آپ کے بنیادی حقوق کس طرح سے متاثر ہوئے. یہ اعتراضات ہیں, گو کہ ابھی کاپی نہیں آئی, لیکن یہ کوشچن ہے بڑا ویلڈ کہ آئی تو آپ کا کوئی ذاتی نوعیت کا مسئلہ ہے. یہ آرٹیکل 184(3) کے تحت تو یہ معاملہ نہیں آتا, تو جب 184(3) کے تحت یہ معاملہ نہیں آتا تو آپ کی یہ درخواست قابل سماعت کیوں ہے. اچھا, اب جب یہ چیمبر میں اپیلیں فائل کرنے کے لیے آئیں گے پھر ان کو ان پرسن آنا پڑے گا, پھر ہم کیمرے لے کے فوٹیج وغیرہ بنے گی ہیں, وہ سارا سلسلہ بنے گا. اچھا جی, پھر اس کے بعد وہاں پہ بھی ان کو آنا پڑے گا. اس وقت بھی پھر ممکنہ طور کے اوپر ان کی کاز لسٹ ڈی لسٹ ہو جائے گی. جیسے جو گو کہ میں نے جیسے محسن ترکیانی صاحب سے پوچھا تھا جب یہاں سے جا رہے تھے کہ جی آپ نے جو کیسز ہیں آپ کے وہ سارے کر کے آئے ہیں, انہوں نے کہا ہاں جی کر کے آئے ہیں. بعد میں پتہ چلا کہ ان ججز کے سامنے جو کیسز تھے وہ ڈی لسٹ ہوئے ہیں, تو وہ بھی شاید کوئی درست بات. یہ جو کیسز لسٹ ہونے کا آپ کہہ رہے ہیں, کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جو رپورٹ وہاں سے کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ احتجاجاً چاروں ججز اپنی اپنی عدالتوں میں نہیں گئے, اور یہ 4 دن تو وہ کسی نے سماعت نہیں. جیسے سمن رفت صاحبہ گزشتہ ہفتے میرا خیال ہے منگل کو شاید جوڈیشل ورک سے روکا تھا, اور منگل کو روکا تھا. آج جیسے سمن رفت امتیاز نے جا کے کیسز کی باقاعدہ سماعت کی ہے. گزشتہ ہفتے منگل کو ہوا تھا, وہ جمعرات جمعہ تینوں دن, جمعے کو تو خیر یہاں پہ جیسے جنگیری صاحب کو جو روکا گیا تھا آپ اس کی کہہ رہے ہیں. جی جہانگیری صاحب کو جوڈیشل ورک سے روکا گیا تھا, اور اس پہ احتجاجاً کہہ رہے ہیں کچھ لوگ کہ یہ جو 4 ججز ہیں ان لوگوں نے اپنا جا کے جو کیسز ہیں وہ سنے ہی نہیں تھے. پہلے دن تو چیف جسٹس صاحب خود بھی نہیں آئے تھے, بدھ والے دن وہ خود بھی نہیں آئے تھے, باقی ججز آئے تھے لیکن کچھ کہہ رہے ہیں کہ آئے نہیں تھے. 2 ججز آئے تھے اور وہ اپنے اپنے چیمبرز میں موجود رہے, انہوں نے جا کے قبر عدالت میں سماعتیں نہیں کی, اور ایک دن تو سماعتیں ہوئی نہیں تھی. جمعے والے دن 4 ججز 5 ججز انکلوڈنگ جسٹس طارق جہانگیری یہاں پہ موجود تھے. وہ احتجاجاً کہہ رہے ہیں کہ وہ 4 دن نہیں آئے تھے, آج انہوں نے احتجاج بھی کر رہے ہیں. اچھا, دوسری بات, جب یہ چیمبر میں کسی جج کو ڈیزگنیٹڈ ہو جائے گی یہ پٹیشن, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا جی کہ ان جج صاحب کو پھر خود آنا پڑے گا اور پھر خود آ کے آرگیو کریں گے, کیونکہ اس میں وکیل نہیں ہے. اب وہ خود آ کے آرگیو کریں گے تو پھر ایک میلہ. تو اسی لیے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب بھی, جسٹس بابر ستار صاحب بھی یہاں پہ جب سپریم کورٹ میں آئے تھے تو وہ یہ 2 سے 3 مرتبہ انہوں نے یہ بات کہی کہ اب ہمارا آنا جانا لگا رہے گا. تو وہ آنا جانا اس لیے لگا رہے گا کہ جناب اب عام آدمی کے جو کیسز ہیں وہ پھر سفر کریں گے, اس سے عام پبلک کے جو کیسز ہیں وہ متاثر ہونے کا بہرحال امکان اس معاملے کے اوپر موجود ہے. تو اب اس ساری صورتحال میں یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے یہ بہرحال دیکھنے والی بات ہوگی. لیکن یہ بات بہرحال ہے جی کہ ججوں کو پرسنل لیٹیگیشن میں اپنے ذاتی مکالمہ بازی جو ہے اس سائڈ کے اوپر ججز کو نہیں جانا چاہیے, یہ مناسب نہیں ہے. اچھا, اب آتے ہیں ایک اور ایشو کے اوپر جو بہت اہم ہے. سبین یہ ہے کہ رجسٹرار آفس کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ چھٹیوں کے حوالے سے بات آئی تھی کہ وہ چھٹیوں کے اوپر ہیں, اور اس کی وجہ سے جو ہے جو ایڈیشنل چارج ہیں وہ ایک اور آفیسر ہیں ان کو دیا گیا ہے. تو ایک تو کہ متضاد قسم کی آراء آ رہی ہیں. ایک تو سوشل میڈیا کے اوپر کچھ طرح کی بھی باتیں لکھی گئی جس میں یہ کہا گیا جی کہ جیسے رجسٹرار سپریم کورٹ محمد سلیم خان صاحب کو گڈ بائی کہہ دیا گیا ہے اور اب وہ واپس نہیں آئیں گے. کچھ سٹیج کے اوپر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ وہ واپس آئیں گے اور کسی اپنی ذاتی مصروفیت کے سبب جو ہے وہ چھٹی گئے ہیں, اور چھٹی کی وجہ سے جو ہے ان کی چھٹی باقاعدہ اپروو کی گئی ہے. اچھا, جہاں پہ یہ معاملہ ہے وہیں پہ کچھ اطلاعات مجھ تک ذرائع سے یہ بھی پہنچی ہیں کہ کچھ ایسے عدالتی عملہ بالخصوص خواتین ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں ان کو کچھ سہولیات دی گئی تھیں. اب وہ سہولیات ہوتی کیا ہیں؟ سہولیات یہ ہوتی ہیں کہ ایک چھوٹا سا ایک ریسٹ روم ہوتا ہے کہ خواتین کورٹ ورک کر کے اگر آتی ہیں تو وہاں پہ جو باقی کا رہ جانے والا کام ہے وہ بجائے کورٹ روم میں بیٹھنے کے
وہ ریسٹ روم میں بیٹھ جاتی ہیں. تو ایک طرح سے ان کو ایک سہولت تھی اور اس ریسٹ بھی کر ہو جاتی تھی. اسی بہانے ان کے آسانی کے ساتھ اپنے امور بھی انجام دے دیتی تھی. تو اطلاع یہ مل رہی ہے کہ کچھ اس طرح کے ایگزیکٹو آرڈرز اٹھائے گئے ہیں جس کی وجہ سے ان سے یہ سہولت لی گئی ہے ان خواتین سے. ہاں تو ہاں ایگزیکٹو آرڈر کے بعد لی گئی ہے. اور اس پہ چونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں جو ہے وہ ایک خاصا فوکس رہا. اور یحییٰ فریدی صاحب چیف جسٹس آف پاکستان کی اگر ہم ان کی بھی اگر ہم ایز اے چیف جسٹس آف پاکستان حکمت عملی دیکھیں تو خواتین کے کیسز کو بہت زیادہ ترجیح بنیادوں کے اوپر دیکھتے ہیں. تو میرے خیال میں اس معاملے کو چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ فریدی صاحب کو اس معاملے کو دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی سہولت کسی کچھ خواتین کو اگر دی گئی تھی تو وہ معاملہ جو ہے وہ ان کو دوبارہ سے دیا جانا چاہیے تاکہ ان کو اپنے امور کی انجام دہی کا جو معاملہ ہے وہ حل ہو سکے. آپ اس پہ کچھ ایڈ کرنا چاہیں پھر ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. ابھی خواتین تک آپ نے بات کی تو میں بھی چونکہ ایک لڑکی ہوں تو یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی بہت پرائیویسی جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہے. اب کچھ جگہ مجھے بھی یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ خواتین ہیں جن کو پہلے کہا جاتا تھا, پہلے ان کے پاس قاضی فریدی صاحب کے دور میں پراپر ایک روم ہوتا تھا اور وہ سارا, لیکن اب جب سے یحییٰ فریدی صاحب آئے ہیں تو یہ جو روم ہے ان سے وہ لے لیا گیا ہے. ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ یا تو یہ بھی میرے خیال میں یہ رجسٹرار آفس کے ذریعے شاید جی رجسٹرار آفس کی انوالومنٹ جو رجسٹرار آفس کے آرڈرز ہیں اور اس کے بعد ان کو کہا جا رہا ہے جی رجسٹرار آفس کے آرڈرز کے بعد جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ رجسٹرار آفس کے آرڈرز ہیں اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے خالی کر دیں. تو فیمیلس کے لیے میرا خیال ہے تھوڑی بہت اسپیس ہونی چاہیے. اتنی بڑی سپریم کورٹ ایک روم اگر کسی خاتون کے پاس ہے, اور کچھ خواتین ایسی بھی سپریم کورٹ میں ہیں جو اپنے بچوں کے ساتھ آتی ہیں, یہاں پہ سپریم کورٹ میں آتی ہیں, چھوٹے بچے ہیں, تو ظاہر ہے بچوں کے ساتھ پھر آپ پبلکلی تو ہوگا میرے خیال میں ڈے کیئر تو ہوگا شاید. ڈے کیئر ہے لیکن بچے جب بیمار ہوں بعض اوقات یا اس طرح سے تو پھر ماں کی ضرورت ہوتی ہے بچوں کو. تب مطلب 8 گھنٹے کی اگر ڈیوٹی ہے تو اسی 8 گھنٹے میں بالکل اپنا آفس چھوڑ کر تو نہیں بیٹھا جا سکتا, کورٹ میں اسپیشلی کورٹ چھوڑ کر تو نہیں بیٹھا جا سکتا. تو یحییٰ فریدی صاحب کو میرا خیال ہے اس معاملے کو اسپیشلی دیکھنا چاہیے کیونکہ یہ معاملہ میرا خیال ہے کہ حل طلب بھی ہے, اور کیونکہ وہ خواتین مقدمات اگر سنتے ہیں تو اپنے ادارے کی جو خواتین ہیں ان کے جو مسائل ہیں اس کو بھی حل کریں. بہت شکریہ سبینہ آپ کے وقت کا. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کی یہ بات بالکل درست ہوتی ہوئی معلوم ہوتی ہے کہ اب آنا جانا لگا رہے گا. تو ٹھیک ہے, جج جب سائل بن جاتے ہیں تو ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے, لیکن ان ججز نے جن سائلین کے کیسز سننے ہیں تو ان سائلین کا آنا جانا نہیں لگنا چاہیے, کیونکہ یہ سائلین بڑی مشکل سے وکیل کرتے ہیں اور بڑی مشکلوں سے سفر کر کے عدالتوں تک پہنچتے ہیں. ان کے کیسز کو بر وقت سنا جانا چاہیے تاکہ وہ بھی سائل ہیں. اور جج ٹھیک ہے وہ جہاں پہ کیمرے بھی لگ جاتے ہیں, ہم بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ جو ہے ہم بڑی اسپیشل طریقے سے اس کو رپورٹ بھی کر لیتے ہیں, لیکن عام سائل کی اگر کوئی مقدمہ دائر کرنا آئے تو ہم بطور صحافی بھی ہمارا رویہ ذرا مختلف ہوتا ہے. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. اپنے فیڈ